جی، تو پیارا وظیفہ آپ لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات آپ لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور بہت پسند کیا جاتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کو بھی، بلکہ ہمارے پورے پروگرام کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت حوصلہ مل رہا ہے۔ جو لوگ کالز کرتے ہیں وہ بھی بہت تعریف کرتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے ہماری ٹیم کی ہمیشہ سے کہ آپ کو ایک معیاری پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، جس میں آپ کو تمام وہ سوالات جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے جوابات بھی ملیں۔ اس کے علاوہ جو بھی دن ہمارے گزر رہے ہیں، جیسے کہ مولانا ہمارے مفتی نور صاحب آتے ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب، وہ روز ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم روز ایک ٹاپک جو ہوتا ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں بات کم کی جاتی ہے یا جن کو ہم بھول گئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں اور وہ بتاتے رہیں۔ پھر ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی ہوتے ہیں، سمیر ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے کلمات آپ کو سناتے ہیں، آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو اور دوسرے ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں کھانا بنانے کے، فاطمہ ہوتی ہیں، ہنا ہوتی ہیں، بچوں کا سیگمنٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے جو پیارا مقابلہ ہے وہ بھی آپ لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ ہماری پوری ٹیم کی، جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں، سب کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن آج بہت ماشاءاللہ مقبول ہو چکی ہے اور آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان کوششوں کو، خاص کر ہماری جو پیارا حسن سلوک کا سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو بھی جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سکندر بات کر رہا ہوں۔ جی سکندر بھائی، جی یہ میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں سکندر۔ مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب سے کہ اکثر جو ہے نا مجھے بخار وغیرہ رہتا ہے جسم میں اور کبھی کبھی گلے میں تکلیف بھی رہتی ہے، لیکن بخار مجھے اکثر رہتا ہے۔ ان کا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میں بہتر ہو جاؤں۔ اچھا تو آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں، اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں؟ کیونکہ بخار اصل کسی میں وجہ خود سے فارماسسٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں میڈیسن کھاتا رہتا ہوں۔ میرے انکل بھی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، فیملی میں کافی سارے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوا کے ساتھ کچھ دعا بھی ہو تو بہتر ہے۔ اور وظیفہ مجھے بتا دیں۔ تو آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے خدا نخواستہ کوئی ایسی؟ نہیں، گلے کی اتنی خاص بیماری نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بخار زیادہ ہوتا رہتا ٹھنڈا ہے۔ یوز کر لیتا ہوں تو ٹرانسز ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ابھی ہے ٹھیک ہے سردیوں میں ٹھیک ہے۔ جیسے یہ کچھ دن گزرے نا، ان میں جو ہے اکثر مجھے بخار مجھے زیادہ آ رہا ہے۔ ویسے آپ کا جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ میرے ساتھ بھی، میرا بھی گلا خراب ہوتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے اور ہر 3 سے 4 دن یہ میرے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کا وظیفہ مجھے بھی پتہ چلے۔ اچھا، بخار سے متعلق آپ نے پوچھا ہے اور بہت اچھا لگا، چونکہ آپ خود میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے باوجود آپ نے وظیفہ بھی پوچھا ہے اور بہت اچھا کیا آپ نے، چونکہ ہم اکثر کچھ ایسے شعبوں میں ہوتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کا، لیکن اس میں بھی اعتدال ہو اور فوقیت جو ہے، جو ترجیح جو ہے، وہ ضرور اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیشہ ہم نے دینی ہے، اور یہی ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ سب سے پہلا یقین جو ہے نا وہ دوا پہ نہ ہو، چونکہ طبیب دوا دے سکتا ہے، علاج نہیں دے سکتا۔ وہ علاج جو ہے نا وہ شفا نہیں دے سکتا، وہ دوا دے سکتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ نے بخار سے متعلق سوال کرا ہے، تو جن جن کو بھی بخار ہوتا ہو اور وہ اس سے کافی پریشان ہوتے ہوں، تو ایک مجرب وظیفہ ہے، آپ نے معمول بنا لینا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس بخار سے نجات ہو جائے گی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ آپ نے اس وظیفے کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ 41 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی پانی پہ یا دوا پہ آپ دم کر کے پئیں یا کھائیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں اعجاز بات کر رہا ہوں کراچی بفر زون سے۔ جی اعجاز، مولانا صاحب سے دو سوال کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل سن رہے ہیں آپ کو، بات جی میں آپ کو سن رہا ہوں میرے بھائی۔ جی میں مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے میں نے دیکھا نماز میں جاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے ہوتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ
آپ کے پائنچے اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض لوگ پائنچے اوپر نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب آج کل تو بلکہ لڑکیاں پائنچے اوپر کر کے چل رہی ہیں, مرد تو چھوڑے آپ, لڑکیاں چل رہی ہیں بہت اونچے اونچے پائنچے کر کے. میں بینک میں ہوتا ہوں ابھی بینک میں, تو وہ لڑکیاں اتنے اونچے اونچے کس برانچ میں ہوتے ہیں آپ؟ تو اس کا ذرا جواب بتا دیجیے کہ کیا پائنچے آپ کو نیچے رکھنے ہیں یا اوپر رکھنے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا, آپ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تہو نہیں ہے تہو ہے. ہمیں سلام کرنا نہیں آتا, اس کا جواب دینا نہیں آتا, الحمدللہ کہنا نہیں آتا, سبحان اللہ کہنا نہیں آتا. تو دیکھیے پہلی چیز اس چیز کو سمجھیں, استغفر اللہ کہنا نہیں آتا. تو کچھ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں معمول بنائیں کہ سیکھیں. اب پہلی بات, ہم صرف سلام لکھ کے بھیج دیتے ہیں, یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, صرف سلام. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا سلام. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے, کچھ لوگ کہتے ہیں اے السلام علیکم. تو دیکھیں ان چیزوں کا ہم مذاق نہ اڑائیں. یہ چیزیں شارٹ نہیں ہوتی, ہر جگہ شارٹ کے چکر میں نہ چلیں, کہیں آپ ہی نہ شارٹ ہو جائیں. تو کچھ چیزوں کو نہ آپ یہ شٹ کاٹ جو آپ مارتے ہیں اس کے چکر میں نہ رہیں. یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ ضروری ہیں, آپ ان کو سیکھیں, آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ جو ہمارا وظائف کا سیگمنٹ اتنا بڑا ہوا ہے, یہ بہت چھوٹا ہوتا کہ اگر ہم ان چیزوں کو خود سیکھ لیں. اور ہر چیز ٹیلی ویژن سے نہیں سیکھی جاتی, کچھ چیزیں آپ کو خود بھی سیکھنی ہیں. خود زحمت کریں, خود تھوڑا سا اپنے قریبی دارالافتاء میں جائیں, قریبی مسجد میں جائیں. تو سوال آپ نے جو پوچھا ہے وہ آپ نے یہ تھا کہ سلام صحیح سلام کیا کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ نہیں کر سکتے السلام علیکم, تو یہ السلام علیکم, یہ کون سا سلام ہے؟ تو سلام صحیح نہیں کر سکتے تو آپ اکثر سلام ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ سلامتی کے بجائے خود اپنے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کے اوپر بھی. تو آج سب سے پہلے تو سلام کرنا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں, کیا بولنا ہے, کس طرح. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. میں پیار لکھتا رہا, وہ پیاس پڑتا رہا, ایک نقطے نے میری محبت کا سالن بنا ڈالا. تو دیکھیں چیزوں کو سمجھیں, مجرم اور محرم میں ایک نقطہ ہی تو ہوتا ہے. تو آپ ان نقطوں کا خیال رکھیں. عربی عبارت میں چھوٹے چھوٹے زیر زبر جو ہے نا, اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے. تو جائے کہ آپ نے بات کی کہ پائنچے اوپر جا رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, یہ تو دیکھیں ہر مسئلہ بھی نیشنل چینل پہ ڈسکس نہیں ہوتا. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے پھر کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ ہم سے ہمارا امتحان لے رہے ہیں تو پھر بات الگ ہے. لیکن خدا را تھوڑا سا کوشش کریں, کچھ چیزوں کو حسن سلوک کے درجے میں لائیں, حسن اخلاق کے درجے میں لائیں. اور یہ اس مہینے کا تقدس ہے, یہ آخری دو دن ہمارے لیے باقی ہیں, ان میں ہم اپنی بھی بخشش کریں اور لوگوں کی بھی بخشش کروائیں. اور جو بات آپ نے ٹوپی کے متعلق کی, تو ٹوپی دیکھیں آپ پہنے ضرور, پہنائیں نہیں. اور کون سی ٹوپی؟ وہ ٹوپی نہیں جو وہ بیچارہ پہن کے گھومتا ہی رہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو دیکھیں, ایک آپ نے یہ سوال کیا, دیکھیں مسجد میں ننگے سر جانا مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ لیکن مناسب نہیں, لیکن گناہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں اس سے اگر آپ دیکھا جائے سر ڈھانکنا یہ ضروری ہے. اگر آپ بغیر سر ڈھکے نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے نا وہ اس کی فضیلت جو ہے, جو اس کا مقام ہے, جو اس کا اصول ہے, ہوتا ہے نا, یہ تو بہت ضروری ہے. اگر آپ سر ڈھانک کے نماز نہیں پڑھیں گے یا آپ کے پائنچے بہت نیچے جا رہے ہیں تو اس سے نماز جو ہے نا مکروہ ہو جاتی ہے. اور دیکھیں بعض جو احباب ہیں, جو علماء ہیں اور مکاتب فکر, کیونکہ ہر مکتبہ فکر کی ایک اپنی ڈیفرنٹ ایک وہ ہوتا ہے, سوال ہوتا ہے. تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, جو سوال جو سائل تھے. لیکن ویسے عموماً جو ہے یہ خشوع اور خضوع کے اندر چیز آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا رب کی بارگاہ میں ہمیں اہتمام اور ہمیں اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے. جیسے آپ عطر لگائیں نہیں لگائیں. جی, اور ایک بات یہ ہے جویریہ میری بہن کہ مکروہ کو ہم سمجھیں. مکروہ کہتے ہیں پسندیدہ نہیں, جو پسندیدہ نہ ہو. اب یہ ایسے نہیں کہ خدا نخواستہ نماز نہیں ہوگی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افضل ہے.
یہ چیز اس سے اور بہتر ہو یہاں جاتا پہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں، انہوں نے جو پینچوں والی بات کی ہے نا، دیکھیں دو قسم کے مکروہات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ حرام کے بہت قریب تر ہوتا ہے۔ تو جو پینچوں والا مسئلہ ہے، میں نے آپ کے یہاں جو باہر ایک نماز کی جگہ بنی ہے، وہاں بھی میں نے ایکسپریس کی ٹیم کے کچھ دوستوں کو میں نے عرض کیا اصلاح کے نیت سے کہ آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور آپ فولڈ کر لیتے ہیں نا کپڑا، یا کبھی کبھی آپ نے جماعت میں شامل ہونا ہے تو وضو کیا ہے تو آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ نے فولڈ کیے ہوئے تو آپ نیچے نہیں کرتے، تو جب کپڑا فولڈ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ مکروہ تحریمی ہے، مطلب فولڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پینچوں والا معاملہ ہے نا، تو دین کا حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنی جو پینٹ ہے یا جو ٹراؤزر ہے وہ اتنا اوپر ہو کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں جو اچھا اگر فرض کریں کہ جیسے جاب پہ لوگ جاتے ہیں یا کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو اگر ان کی شلوار یا پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ اسی میں نماز پڑھے، فولڈ نہ کریں۔ ہاں وہ اسی میں پڑھ لیں، اور میں جو لوگ ٹراؤزر اور شلوار بھی پہنتے ہیں نا، وہ بھی اکثر نماز کے ٹائم اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں۔ فولڈ نہیں کرنی چاہیے، ناڑے والی جگہ وہاں سے بھی آپ فولڈ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی ہے۔ وہ ناڑے پہ ایسے کیوں آئی؟ نہیں، میں نے کہا کہ وہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس طریقے سے، یعنی اگر ہم اپنے پانچوں کو فولڈ کرتے ہیں تو درست مسئلہ بتایا ہے کہ اس سے نماز پھر نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے۔ تو جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور اگر مسجد میں لوگ ٹوپی نہیں بھی پہنتے نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا ہمارے مولانا صاحب صرف احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مطلب ان کا سر ڈھکا نہیں تھا، لیکن ایسا تو نہیں نا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جائے گی۔ تو اور دوسرا جو انہوں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پائنچے اگر اوپر ہو تو بہت ہی یہ اس کا حکم ہے، لیکن اگر نیچے ہوں تو اس کو فولڈ نہ کریں۔ پھر آپ ایک بات اور ہے جویریہ، جو مسجد میں اکثر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھیں نماز اس وقت ہوگی جب وہ ٹوپی پہن کے آپ کسی معزز شخص کے گھر یا آفس جا سکتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اس میں جا کے اچھا لگوں گا تب۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں اس میں تو میں وہاں نہیں جا سکتا، تو پھر اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو، یعنی وہ ٹوپی اس کو اکثر وہ جو ٹوپی اچھی لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جالی کی بنی ہوتی ہے، بس وہ ایسے ہی، تو دیکھیں اس طریقے سے نہیں، لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو پہن سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ آخری درجہ ہے، پہلے درجے میں نہ رکھیں۔ ٹوپی تو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، ہاں ویسے یہ بھی ہے، لیکن وہ جالی والی 70-80-100 روپے کی ٹوپی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو ہم ٹوپیاں لے آتے ہیں، آپ کی ٹوپی تو رہنے دیں، ہم سب کو پہنا دیں گے، سب کو پہنا دیں، آپ ٹوپی پہنا دیں، ٹوپی آپ۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن جی میرا مولانا آزاد جمیل سے سوال ہے، پوچھیں۔ اصل میں میرے پاس بہت ٹیریبل گزرا ہے، مجھ پر بہت آزمائشیں آئی ہیں، بہت پریشانیاں آئی ہیں، میں بتانا نہیں چاہوں گی فار آبویس ریزنز، لیکن یہ ہے کہ مجھے مولانا صاحب سے تقدیر بدلنے کا وظیفہ پوچھنا ہے، کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں اپنی مصیبتوں سے، مجھ پہ اتنی آزمائشیں گزری ہیں، میری بس ہو گئی ہے۔ اچھا، تقدیر بدلنے کا وظیفہ۔ دیکھیں دعائیں ہیں اور دعاؤں میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ تقدیر بدل لے، یہ آپ کے مانگنے پر موقوف ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا میری بہن آپ کو اس غموں پریشانیوں سے نجات دے۔ بالکل، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ دیں، صدقہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کی بلاؤں کو ٹال سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بس فاروقی صاحب تھوڑی دیر، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین، جب ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں تو پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوگا کہ آپ مانگیں گے تو ملے گا، بے شک بے شک۔ ابھی بشیر فاروقی صاحب ابھی آپ دعا مانگے نا،